ولایت نام ہے خدا سے دوستی کا. جب وہ خدا کا دوست ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ مقام ولایت پر فائز ہو گیا. ولایت کے مدارج ہیں اور مراتب ہے. اب انسان ان مراتب کو طے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک مقام آتا ہے کتب کا, اور کتب کا جو درجہ ہے یہ مقام ولایت میں کافی آگے جا کر آتا ہے, کافی آگے جا کر آتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ جو مقام قطبیت ہے جس میں سینکڑوں اور ہزاروں اولیاء ہیں, لیکن اس کے جو صف اول کے 4 بزرگ ہیں, یعنی ان 4 کا مقام دیگر اقطاب سے افضل اور برتر ہے. اور وہ 4 کون ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک نام ہے سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کا, یہ صف اول کے مقام قطبیت پر فائز ہونے والے ولی ہیں. اور دوسرا نام کس کا ہے پتہ ہے؟ لکھتے ہیں دوسرا نام ہے شیخ احمد کبیر رفاعی کا ہے. اب آپ ذرا غور کریں, مقام قطبیت میں جو صف اول ہے اور وہ صف اول 4 اولیاء کی ہے, ان 4 اولیاء میں اب سرکار بغداد کا مقام بھی اعلیٰ ہے اور شیخ احمد کبیر رفاعی کا مقام بھی اعلیٰ اور بلند ہے. اب یہ شیخ احمد کبیر رفاعی آپ عراق کے اندر تھے, جب کوئی شخص حج کے لے جاتا آپ کی عادت تھی, ذرا غور کیجئے گا عادت کیا تھی, آپ اس شخص کو کہتے جب بارگاہ رسالت میں پہنچو نا تو مجھ گناہگار کا سلام پیش کر دینا. یہ شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج کا جو ہمارے ہاں بول چال ہے ہم بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں. کوئی حج کے لیے جاتا ہے, کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار دعا میں یاد رکھنا, اور ہم کہتے ہیں جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو ہمارا سلام پیش کر دینا. شیخ احمد کبیر رفاعی جو ہے اگر کوئی عمرے کے لیے جاتا اور حج کے لیے جاتا آپ کا انداز کیا ہوتا؟ کہتے کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر دینا. اچھا اب کیا ہوا؟ قسمت مزید چمک گئی, خود حج کی حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی. حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی مکہ شریف میں آئے, حج کر لیا. حج کرنے کے بعد اب آپ آ گئے مسجد نبوی میں, اور آپ کے ساتھ ایک ہجوم نظر آ رہا تھا جس میں علماء, مشائخ, اولیاء تھے, سب دربار رسالت پر حاضر ہیں. ایک بہت بڑا ہجوم تھا نبی کے دربار کے سامنے اور روضہ رسول کے سامنے. اس وقت حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں, اور وہ سلام آپ نے دھیمے انداز میں نہیں پیش کیا, کتابوں کے اندر مذکور ہے بلند آواز سے سلام پیش کیا. وہاں جتنے حاضرین موجود تھے ان حاضرین نے سنا, اور وہ سلام کیا تھا؟ السلام علیکہ یا جدی, جس کا مطلب یہ ہے اے میرے نانا آپ پر سلام ہو. آپ سید تھے, حسینی سید تھے, امام حسین کی اولاد سے تھے حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی, اور سلام جب پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں تو بلند آواز سے پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی, اے میرے نانا آپ پر سلامتی ہو. لوگوں نے کہا, ہمارے کانوں نے سنا, بارگاہ رسالت سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو. یہ باقاعدہ روضہ رسول سے آواز آئی اور سارے لوگوں نے سنا. یہ واقعہ ایک کتاب میں نہیں ہے, بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا. اعلی حضرت نے فتاوی رضیہ کی 22ویں جلد میں لکھا, اور سیرت کے عنوان پر کتاب ہے نسیم الریاض, اس کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس واقعے کو لکھا ہے. اور اس لیے میں حوالے پیش کرتا ہوں, جب ہم ایسے واقعات پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ مانتے نہیں ہیں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اکابرین امت نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. جب شیخ احمد کبیر رفاعی نے سلام پیش کیا تو جواب میں آیا وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو. سب لوگوں نے سنا, لیکن قربان جائیے اب بات اس کو محبت کی آ گئی ہے.
حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی جو ہے جب نبی کی زبان اقدس سے سن لیتے ہیں، واہ، اب جنون سوار ہو گیا، بے خودی کی کیفیت ہے، اب سمجھ کچھ نہیں آ رہا، اب عشق اور محبت کا رنگ غالب آ گیا، اپنی حالت کھو بیٹھے ہیں اور سسکیاں مار کر رونے لگے۔ میرے آقا نے سلام کا جواب دیا ہے اور لوگ اس بات کے گواہ ہیں، بلند آواز سے میرے آقا نے جواب دیا، اور جو مجمع لگا تھا سارا مجمع سن رہا ہے، آپ سسکیاں مار کے رونے لگے۔ اور پھر بارگاہ رسالت میں عربی میں 2 شعر پڑھے، وہ شعر بھی کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور اس شعر کا لب لباب جو عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب آپ کی آواز سن لی ہے، اب آپ کی آواز سن لی ہے، جب تک آپ اپنا ہاتھ نہیں نکالیں گے شیخ احمد کبیر رفاعی جائے گا نہیں۔ اب ظاہری بات ہے، ایک طرف محب ہے، دوسری طرف محبوب ہے، محب امتی ہے اور محبوب بارگاہ رسالت ہے، اور اگر بالفاظ دیگر کہہ دیا جائے تو میرے آقا بھی شیخ احمد کبیر رفاعی سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جب عرض کی نا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر انور سے ہاتھ نکلا، شیخ احمد کبیر رفاعی نے بوسہ لیا اور وہ ہاتھ اندر میں لے لیا میرے آقا نے۔